اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. ایک ایک دن بھی ہماری زندگی کا آگے بڑھ رہا ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مہینے کس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم تو ابھی سوچ رہے تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی ختم ہوا. اللہ رب ذوالجلال نے پھر ایک اور مرتبہ مبارک مہینے شروع فرما دیا. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے. جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے. احادیث میں وہ دعا لکھی گئی ہے. آپ علیہ السلام دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے اس مہینے میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں عطا فرما. اب یہاں تک گاڑی آ گئی ہے تو رمضان تک بھی نیا پار کرا دے تاکہ رمضان کے مبارک مقدس مہینے میں روزے نصیب ہو جائیں، عبادتیں نصیب ہو جائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کو کثرت سے ان مہینوں میں فرماتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جن 4 مہینوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے حرمت والے مہینے قرار دیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کل 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. اس وجہ سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اب عبادتوں کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ تہبند باندھ لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. کیا ہم اور آپ بھی اس طرح کی تیاری میں لگے ہیں یا یہ ہے کہ بس غفلت میں پڑے ہیں، مہینے آئیں گے جائیں گے، اس سے ہم کو کیا واسطہ ہوگا، چلیے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے؟ نہیں. جب یہ مہینے آتے ہیں تو ہماری اور آپ کی بھی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. کیا مہینے ہیں یہ؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادتیں کیوں زیادہ ہوا کرتی تھیں ان مہینوں میں؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہر ایک تاجر جب اس کے لیے تجارت کے لیے جو خاص مہینے آتے ہیں تو تیار ہوتا ہے کہ ہاں اب مجھے سیزن شروع ہونے والا ہے، اب مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے. اس سے پہلے جہاں سے اس کا پورا ساز و سامان ملتا ہے وہاں کی وہ سیر کرتا ہے
اور مختلف بازار کی سیر کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر مال لا کے اپنے دکان میں بھر لیتا ہے، اس لیے کہ سیزن شروع ہو رہا ہے تاکہ میں اس میں کچھ کماؤں، کچھ حاصل کر لوں۔ اسی طرح مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ نیکیاں کثرت سے بٹورنے کا سیزن آ گیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سیزن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ سوتے رہ جائیں، یہ نہیں کہ غفلت میں پڑے رہ جائیں، اب ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ 27 رجب ہمارے یہاں کل کی رات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پتھر کھائے، خون سے لت پت، جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ اللہ رب ذوالجلال کو کیا تسلی دینے کا ارادہ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو میرے دربار میں لے کے آئے۔ آپ کے یہ جو زخم اور آپ کو یہ جو تکلیف پہنچی، اس سے میرے محبوب کو بڑی خفت محسوس ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، جائے میرے پاس لے کے آئے، ساری تکلیف دور ہو جائے گی، ساری پریشانی اور ساری مشکلات دور ہو جائیں گے، لے کے آئے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ اسراء سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دو سفر ہیں۔ ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اب اس سفر کے بعد ایک اور سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف۔ تو دونوں سفر کا رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ ایک سورت سورہ اسراء، اس کی پہلی آیت، اور دوسری سورت سورۃ النجم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان آیتوں میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ان باتوں کو، ان واقعات کو یہاں ذکر کیا۔ کہا کہ میرے نبی کی جو سیر ہوئی ہے اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے بھی معجزہ رب نے عطا کیا، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی عطا کیا، اور حضرت ابراہیم کے لیے بھی عطا کیا۔ جو آگ جلانے والی ہے حضرت ابراہیم کے لیے وہ گل گلزار ہو جاتی ہے، جو چاقو کاٹنے والی ہے حضرت اسماعیل کے گلے پہ وہ کٹتی نہیں، وہ چاقو اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے کاٹتی نہیں۔ ہاں یہ سارے معجزے میں نے انبیاء کے لیے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے عصا کی عطا کیا، اور حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں ہم نے راستہ بنا دیا۔ دنیا والوں نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے، عبرت حاصل کر گئے۔ لیکن میرے نبی کے لیے میں نے جو معجزہ عطا کیا ہے کہ میں نے ان کی سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک۔ پہلے تو یہ ذرا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے
میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ اب تک دریا تھا، یہاں سے کوئی راستے کا کوئی خواب و خیال نہیں تھا، میرے رب نے دریا میں راستہ بنا کے پار کروا دیا۔ موسیٰ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کے لیے ہم راستہ بنا دیتے ہیں، اور تمہارے پیچھے آنے والے یہ فرعون اس کے لشکر کو کیسا غرق کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ وہی رب ہے، اسی رب نے اپنے محبوب نبی کے مقام کو بتانے کے لیے یہاں ام ہانی کے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام جو چچا زاد بہن تھی میرے نبی کی، وہاں آرام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مشرکوں نے بڑا طعنہ دیا تھا، بہت ستایا تھا، دشمنوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، کہا دعوت لے کے آیا ہوں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے گزارش لے کے آیا ہوں، چلیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ام ہانی کے یہاں سے حتیم میں آئے اور یہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ایک تیز رفتار سواری براق لایا گیا، گدھے سے ذرا بڑا تھا اور خچر سے ذرا چھوٹا، سفید۔ ہماری یہ نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے کہ میری نگاہ آسمانوں تک، یہ جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے وہ تو ہماری آنکھوں کو نظر آنے والا ہے، اس منتہائے نظر تک یہ کہ قدم رکھنے والی یہ سواری۔ ابھی ہم راکٹ بنائے ہیں، بہت تیز رفتار سے چلنے والی یہ چیز ہے، ارے میرے رب نے اسی وقت بنا دیا تھا، میرے رب نے بتا دیا تھا کہ میرے نبی کے لیے سواری ایسے ہم نے بنائی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے میرے نبی آئیں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ سیکنڈوں میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل، اتنی تیز رفتار سواری۔ لے کے گئے حضرت جبرائیل امین، اور راستے میں عجائبات جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اسرا بعبدہ لیلاً یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات سفر نہیں ہوا، رات کا کچھ حصہ، اس حصے میں اللہ رب ذوالجلال نے اقصیٰ کا بھی سفر کرا دیا اور آسمانوں کا بھی سفر کرا دیا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہمارے عجائبات کا مناظرہ کرانے کے لیے اور آپ کو عجائبات دکھانے کے لیے کہ ہماری نشانیاں کیسی ہیں، ہماری قدرت کیسی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کو بتایا کہ دیکھو میں وہ رب ہوں کہ میرے سامنے ہر ایک زیر ہے، کسی کو کھڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، میرا رب وہ ہے جو سننے والا بھی ہے، میرا رب وہ ہے جو دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کے مقام کو بتانے کے لیے کہ جی ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ رب ذوالجلال کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ وہاں گئے، آپ نے باندھا اپنے اس جانور کو، اپنی سواری کو اسی حلق کے ساتھ، اسی سوراخ کے ساتھ جس سوراخ پر حضرات انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ اب گئے اندر، تمام نبیوں کا اجتماع، کہاں؟ مسجد اقصیٰ میں۔ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام بھی صف میں کھڑے، اب سوچ رہے تھے کہ کون امامت کے لیے آگے بڑھے۔
حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کے کہا کہ یہ مقام رب نے اب آپ کے لیے عطا کیا ہے کہ اب آپ آگے آئیں، آپ امامت فرمائیں، اب آپ امام الانبیاء کے لقب سے نوازے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت فرمایا، اب یہاں سے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ حدیث بڑی لمبی لکھی گئی ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، یہ سیاہ ستہ کی تمام حدیث کی کتابوں میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اس لیے ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے ہوں گے، نہ حدیث کی صراحت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ سفر جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا۔ آپ تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل امین کی وہ باتیں کہ آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اندر سے سوال ہوتا ہے کیا ان کو اندر یہاں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، یا ایسے ہی آ گئے؟ اللہ نے یہ سارا نظام ترتیب دے کے بتایا کہ ہاں میرے نبی کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، اس پہ میرے نبی تشریف لے آئے۔ آپ کا استقبال، اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پہ اپنے نبیوں کو بٹھا کے رکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں مرحبا، یعنی آپ کو مرحبا کہا گیا، دعا اور دعا کی گئی، دونوں الفاظ لکھے گئے ہیں حدیث میں۔ نبیوں نے آپ کو مرحبا کہا، اہلاً و سہلاً مرحباً بکم۔ جیسے ایک شیخ آتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے کہ میرے شیخ آئے ہیں، میرے امام آئے ہیں، میرے بزرگ آئے ہیں، وہاں والے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے استقبال کے لیے پہلے آسمان پہ حضرت آدم کو، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ کو، تیسرے پہ حضرت یوسف کو، چوتھے پہ حضرت ادریس کو، پانچویں میں حضرت ہارون کو، چھٹے میں حضرت موسیٰ کو، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ آپ سب میرے محبوب نبی کا استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے، دعا دیں گے، خیر کی دعا دیں گے۔ کیا نظام میرے رب نے کیا! حضرت آدم سب علیہم الصلاۃ والسلام، جی ہاں، اس لیے ہم ایمان لے آتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے یہاں کے واقعات کو سورۃ النجم میں ذکر کیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل امین کو ساتھ کیا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، کہ جبرائیل امین اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں، ساتھ میں سدرۃ المنتہی تک پہنچے، ساتھ رہے۔ اب آگے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ آگے آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل امین سے کہا آپ بھی ساتھ آؤ، کہا ہماری پہنچ یہیں تک ہے، اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ سارے پر میرے اللہ کے نور سے جل کے بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو کے رہ جائیں گے، اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ جائیں۔ قرآن نے جو تعبیر کی ہے ثم دنا فتدلی، آپ کو اللہ رب ذوالجلال نے قربت عطا کیا، آپ قریب ہوئے، اور وہ قربت کا کتنا فاصلہ رہا وہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
کمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے کہ اتنا سا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ او ادنا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ رب ذوالجلال جو کچھ گفتگو کرنا تھا، جو کچھ باتیں پہنچانا تھا، اب تک جبرائیل امین کے ذریعے قرآن کی آیتیں بھیجتا رہا کہ یہاں جبرائیل امین بیچ میں جیسے کہ ڈاک پہنچانے کے لیے پوسٹ مین ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جبرائیل امین کو اللہ نے مقرر کر کے رکھا تھا کہ میں پیغام دوں، آپ جا کے پہنچا دیں. لیکن یہاں رب نے نبی کو خود طلب کر لیا، آپ آئیں، یہ مقام ہم آپ کو عطا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا نظارہ کرا دیجئے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے. چلیے آپ اتنی گزارش کرتے ہیں تو ایک تجلی اتارتا ہوں، اس تجلی کو دیکھ لیں. اگر وہ دیکھنے کے آپ متحمل ہو گئے، برداشت کر لیا، تو اس کے بعد ہم سوچیں گے. اللہ رب ذوالجلال نے ایک تجلی کیا اتاری، اسے دیکھ نہیں پائے، متحمل نہیں ہوئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کو ہم کلیم اللہ کا خطاب عطا کیا ہے، لیکن میرے نبی سے ہم بات بھی کریں گے اور ہم قرب بھی عطا کریں گے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اس سے بڑی نشانی کسی اور نے نہیں دیکھی ہوگی. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. تو یہ جو آیتیں ہیں اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے مقام و مرتبے کو بھی بتا دیا کہ آپ کا یہ جو نبی ہے اسے آپ معمولی نہ سمجھیں. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو استقبال میں بٹھا دیا. جو باپ ہیں ابونا، ہمارے دادا ہیں، ہمارے پردادا جو بھی ہیں، ان کو اللہ رب ذوالجلال نے استقبال کے لیے بٹھایا. یحییٰ و عیسیٰ کو بھی بٹھایا، حضرت یوسف کو بھی بٹھایا، حضرت ادریس کو بھی بٹھایا، حضرت ہارون کو بھی بٹھایا، موسیٰ اور حضرت ابراہیم جد امجد کو بھی بٹھا کے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا. اور اس کے بعد اتنا قرب اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے لیے عطا کیا، کسی اور کے لیے یہ مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا گیا. اب کیا انعام ملا، کیا تحفہ ملا، کیا گفٹ ملا رب کی جانب سے؟ اللہ رب ذوالجلال نے 50 نمازیں عطا کر دیا. جائیں آپ کی امت کے لیے ہم یہاں معراج میں تحفہ دیتے ہیں 50 نمازیں. اس سے پہلے پچھلی امتوں میں جو نبی آئے ہیں وہ انبیاء بھی نمازیں ادا کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نماز قائم کرنے کے لیے میں اس کے لیے آیا ہوں. اور اسی طرح دوسرے نبیوں نے بھی نماز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو، نماز پڑھو. رب نے یہاں یہ انتظام کیا کہ 50 نمازیں ایک ہی وقت میں 5 دیتے تھے اور کہتے کہ جائیں جا کے 5 نمازیں ادا کر لیں. لیکن رب کا انتظام دیکھیے. دیے گئے موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ ملا، رب کی بارگاہ میں کیا ملا، سوال ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام خوشی خوشی کہا 50 نمازیں. کہا نہیں، میری امت مجھے جو دی گئی تھی وہ ادا کر نہیں پا رہی تھی، ذرا جائیں تخفیف کی گزارش کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام جاتے ہیں 5 کم، ایک ہی مرتبہ آ جاتے چلے جاتے. لیکن اللہ رب ذوالجلال جیسے کہ جس سے ایک محبت ہوتی ہے اسے بھیجتے ہیں پھر بلاتے ہیں، بھیجتے ہیں پھر بلاتے ہیں. کیا عجیب میرے رب کی یہاں چیزیں ہیں جسے رب نے ذکر کیا. احادیث میں ساری چیزیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں جائیں، 5 کم ہو گئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہو گئی.
ہوتے ہوتے 45، رب نے اخیر میں کہا اگر آپ کی امت 5 نمازیں ادا کر لیتی ہے تو میں آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا ثواب دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب 5 مقرر ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری امت تو 2 وقت کی نماز بھی ادا کر نہیں سکتی تھی، جائیں ذرا پوچھ کے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے کہا 5 نمازیں ادا کر لو 50 کا ثواب۔ آج امت اس میں اتنی غفلت برتتی ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی آنا بہت ساروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے عید کے موقع پہ ساری امت امنڈ پڑتی ہے، مسجدیں بس نہیں آتی، راستے بھر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے تحفے میں عطا کیا گیا، کہا 5 نمازیں ادا کر لو 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ امت ہے نماز نہیں چھوڑیے، بعد میں دیکھیں گے، قبر میں جا کے جواب دے لیں گے، وہاں بھی شاید رشوت چلتی ہوگی، ذرا رشوت دے دیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اگر ہم یہاں اپنے اعمال کے ذریعے زندگی کو سنوار لیا، یہی اعمال وہاں کام آئیں گے۔ کوئی دولت کام نہیں آئے گی، کوئی زر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو یہاں بنا لیا، اپنی زندگی کو یہاں سنوار لیا، وہی اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ وہاں جب پوچھیں گے ہم سے مر ربک ما دینک، اور تمہارا نبی کون، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا ہے، اگر یہ زبان سے ہمارے صحیح جواب نکلنا ہے، یہ پوری زندگی صحیح طریقے سے ہم نے گزار لیا، وہاں خبر میں صحیح جواب اللہ رب ذوالجلال ہم سے نکلوائیں گے۔ اور اس کے بعد فرشتے کہیں گے تم نے دنیا میں نیک اعمال کر کے یہاں تمہاری آخری آرام گاہ میں آئے ہو، نم کنومۃ العروس، جیسے ایک دلہن سکون کی سانس لے کے سو جاتی ہے، بڑی راحت کے ساتھ آرام کرتی ہے، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے یہ قبر جنت بنا دیا ہے، یہاں بھی تمہارے لیے اب سکون ہی سکون ملے گا، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت۔ اگر وہاں راحت پانا چاہتے ہو، سکون پانا چاہتے ہیں، میں بھی اور آپ میں سے ہر ایک بھی، اللہ نے یہ زندگی عطا کیا ہے، ایک نماز کا ہم حساب کریں کہ آج میری یہ نماز چھوٹ گئی، نہیں، مجھے ادا کر لینا ہے۔ میں عورتیں ہوں مرد ہوں سب کے لیے، عورتیں یہ نہ سمجھیں ہمارے لیے نماز ہی نہیں ہے، کبھی موقع مل گیا تو نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ نہیں، مرد پر بھی نماز فرض ہے، عورتوں پر بھی نماز اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دیا ہے۔ اسی لیے تہجد میں میرے نبی کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے، اما عائشہ کو بیدار نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، سونے چھوڑ دیتے، لیکن جب فرض نماز کا وقت آتا، فرض نماز کا وقت آتا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی چہیتی بیوی اما عائشہ کو بھی بیدار کرتے، اے عائشہ فرض نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز ادا کر۔ بیوی شوہر کو اٹھائے، شوہر بیوی کو اٹھائے۔ ہاں آپ کو شاید یاد ہوگا، ہم سوچتے ہیں چھوڑو نماز ہی ہے، قضا ہو گئی تو کیا ہو، چھوٹ گئی تو کیا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری دنوں میں جب آپ سے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، اس وقت بھی میرے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو بھی بلایا
اور ہم عمر چچا حضرت عباس کو بھی بلایا، کہا مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے چلا نہیں جاتا تھا، کھڑا نہیں جاتا تھا، آپ نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لے کے پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ کہا کہ میں اس حالت میں بھی مسجد پہنچ کے نماز ادا کر رہا ہوں، آپ بھی اسے سمجھ کے رکھنا میرے امتیوں، میرے ایک ایک امتیوں، یہ میرا پیغام تم تک پہنچنا چاہیے کہ تمہارا محبوب نبی جس سے تمہیں محبت ہے اپنی جان سے زیادہ تم اسے چاہتے ہو، اس کی ادائیں یہ تھی کہ آخری وقت میں کھڑا نہیں جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچتا تھا۔ تمہارے بازاروں میں رہ جاتے ہو، تم اپنے کاموں میں مگن رہ جاتے ہو، اپنے آفیسز میں رہ جاتے ہو اور اپنی دوسری مصروفیتوں میں رہ جاتے ہو، اور تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے، کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے میرے رب نے یہ مجھے تحفہ دیا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے بھی میدان کارزار میں رہ کر بھی دشمن نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دیں گے، آپ نے اپنی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کہا، ایک جماعت دشمن سے لڑتے رہے گی، دشمن کا دفاع کرے گی، اور میں میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، میرے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کروں گا۔ وہ سجدہ جو میدان کارزار میں کیا تھا، جسم کے حصوں سے خون رس رہا ہے، تلوار کے نشانات زخم کے لگے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی زمین پہ آپ نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں میرے نانا کا دین لے کے آیا ہوں، میرے نانا نے آخری وقت میں نماز پڑھ کے بتایا تھا، میں اپنی نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کیسے اسے قضا کر سکتا ہوں، آپ نے پڑھ کے دکھایا۔ اس لیے مجھے بھی یہ احساس ہونا ہے کہ میری نمازیں بھی قضا نہ ہو، میری نمازیں بھی نہ چھوٹے، اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یہ احساس ہونا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان رہ جائیں یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے، قضا ہونے نہ پائے، ہر ایک تک، ہر نوجوان تک یہ پیغام پہنچا دیں، تاکہ میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میری ہر ماں نماز ادا کرنے والی بن جائے، کوئی نماز سے غفلت نہ کرے، قبر میں سوال و جواب ہوگا تو جواب دینے میں آسانی ہو جائے، یہ تیاری کرنا شروع کر لے ہم اور آپ مل کے، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی سدھر جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تحفہ امت کے لیے عطا کیا ہے، اللہ کرے کہ اس تحفے کو میں بھی اور آپ بھی اسے سنبھال کے رکھیں، اور اپنی آخری آرام گاہ میں جب جا کے ہم لیٹیں اور فرشتے ہم سے سوال کریں تو ہم جواب دینے والے بن جائیں۔ اللہ اس طرح کے اعمال ہم میں سے ہر ایک کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، پچھلی جمعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، ترکی میں، شام میں جو زلزلہ آیا اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ چل بسے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ابھی آپ نے شاید پڑھا ہوگا اخبار کی ایک سرخی، ایک بچی اپنے پاس میں رہنے والوں سے پوچھتی ہے میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، میری چھوٹی بہن، میرا بھائی کہاں ہے؟ سب کے سب زلزلے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بچ گئی تو یہ ننھی سی جان بچ گئی۔ یہ ایک بچی نہیں، ایسے لاکھوں بچیاں ہیں، بچے ہیں۔ باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلے گئی، اب تک اچھی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، یتیم ہو گئے، بے گھر ہو گئے، ان کے پاس اب رہنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں
جتنی بھی تمہارے پاس دولت ہو اس پہ ناز نہ کرنا، اگر ہم چھیننے پہ آئے تو یوں چھین لیتے ہیں، تم یوں رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان سب بھائیوں کے حق میں دعا کریں۔ یہ جو مشکل وقت ان پر آیا ہے، معصوم سی ننھی جانے بچے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہے تاکہ اللہ میری زندگی بچا سکے، اور یہ مرنے والے ہزاروں ہو گئے ہیں، ان کے حق میں کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا ہے، پکار پکار کے ہم سے کہہ رہے ہیں اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، کم از کم ان کے حق میں دعا کریں کہ مشکل وقت اللہ ان سے دور فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی ہاں، بہت سارے ہمارے احباب یہاں سے ان کے لیے مدد بھی بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی ضرورتوں میں ہم تھوڑا سا ساتھ بھی دیتے، اور وہاں کی حکومت نے بھی بہت بڑا اعلان کیا ہے، ترکی کی گورنمنٹ نے، کہ جتنے بھی بے گھر ہو گئے ہیں، جس کسی کرائے کے مکان میں آپ رہتے ہیں اس کا کرایہ حکومت ادا کرے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کے مکان بنانے کے لیے بھی انتظامات ہم کریں گے، اور دنیا کے مسلمانوں سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی حکومتوں سے گزارش کر کے آپ کے رہنے کا بھی ہم انتظام کریں گے۔ لیکن جب وقت آتا ہے، قیامت جیسے حالات آتے ہیں، جن پہ آتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ حالات کیسے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو 7 دن ملبے میں پڑے ہو کر بھی اللہ نے انہیں زندہ نکال کے بتایا کہ رب میں ہوں، کہ 7 دن نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، لیکن ان کی سانس میں چلاتا رہا، میں نے انہیں زندہ رکھنا چاہا تو یہ زندہ نکل کے باہر آئے۔ اللہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک موقع عطا کیے ہیں۔ یہ تمہاری زندگی کوئی لمبی زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری عمر کوئی لمبی عمر نہیں ہے، یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آخرت کی طرف آنا ہی ہے۔ ذرا احساس پیدا کر لو، ہم بھی اور آپ بھی ہمارے ان ہزاروں لاکھوں بھائیوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال مشکل وقت میں ان کی مدد فرمائے، ان کے اس غم میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کی غیبی مدد فرما دے تاکہ انہیں سکون حاصل ہو، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائے۔ حاضرین با تمکین، ماشاءاللہ آپ احباب ہماری گزارش پہ جامع مسجد ٹرسٹ کی تمام جو یہاں خدمات ہو رہی ہیں، ان خدمات میں آپ کا تعاون برابر جاری و ساری ہے۔ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ جی ہاں، یہ ادارے یہ ہماری میراث ہیں، یہ ہم سب کی ملکیت اور اللہ کی ملکیت ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے عطا کرنے کو، آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔